2000 سال پہلے کی ایک رات تھی جب ایک بچہ پیدا ہوا جو آنے والے زمانے میں دنیا کو حیران کرتا اور ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دیتا۔ یہ بچہ یعقوب علیہ السلام کے گھر پیدا ہوا جو کئی بیٹوں کے باپ تھے، مگر اس نوزاد کے ساتھ خاص محبت اور گہرا تعلق رکھتے تھے۔ اس بچے کا نام یوسف رکھا گیا، جس کا مطلب خوبصورت اور عمدہ تھا، اور حقیقت میں وہ حسن، کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بے مثال شخصیت تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے میں ایک خاص روشنی نظر آتی تھی، جیسے انہیں معلوم ہو کہ یہ بیٹا کسی عظیم مقصد کے لیے آیا ہے۔ بھائیوں نے باپ کی اس محبت کو دیکھا تو ان کے دلوں میں شدید حسد اور غصہ پیدا ہوا، جو بعد میں ایک خطرناک انجام تک جا پہنچا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو خواب سنایا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کرتے دکھائی دیتے ہیں واضح طور پر۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ خواب اہم ہے، اسے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ حسد میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مگر بھائیوں کے دلوں میں حسد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ یوسف کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنانے لگے اور موقع تلاش کرنے لگے۔ ایک دن بھائیوں نے باپ سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ میدان میں کھیلنے دے تاکہ وہ خوش رہے اور ہم سب اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ یعقوب علیہ السلام نے ابتدا میں انکار کیا، مگر بھائیوں کے بار بار اصرار کرنے پر آخر کار رضامند ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ دور گئے، انہوں نے اپنے خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جو ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک سنسان کنویں میں پھینک دیا جہاں سے نکلنا ناممکن لگتا تھا، اور اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ کنویں کے اندھیرے میں یوسف علیہ السلام کی پکار کسی نے نہ سنی اور بھائی اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ وہ خوف اور تنہائی میں مبتلا تھے۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر جھوٹی کہانی سنائی کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تاکہ وہ اپنی سازش کو مکمل طور پر چھپا سکیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل پر یہ خبر بجلی بن کر گری اور وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، مگر بھائیوں کا جھوٹ کامیاب رہا۔ کنویں میں یوسف علیہ السلام تنہا تھے، مگر کچھ وقت بعد ایک قافلہ اس راستے سے گزرا جو دور دراز علاقوں کی طرف سفر کر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنویں سے آواز سنی، جب اندر جھانکا تو ایک خوبصورت لڑکا دیکھا جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور خوش ہوئے کہ انہیں ایک قیمتی غلام مل گیا جسے وہ مصر لے جا کر اچھی قیمت پر بیچ سکتے تھے۔ مصر پہنچ کر قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں فروخت کیا، جہاں ایک بڑے عہدے والے شخص نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس شخص کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی اور شوہر سے کہا کہ اسے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رکھیں، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ یوسف علیہ السلام اب عزت کے ساتھ رہنے لگے، مگر ان کی زندگی میں ابھی مزید آزمائشیں باقی تھیں جو ان کے صبر اور ایمان کو آزمانے والی تھی۔ وزیر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی اور اس نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، جو ایک بڑی آزمائش بن گئی۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ سے ڈر کر ہر غلط کام سے انکار کیا اور اپنے کردار کی پاکیزگی کو برقرار رکھا، چاہے اس کے لیے مشکلات ہی کیوں نہ آئیں۔ وزیر کی بیوی ناکام ہو کر غصے میں آ گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ وہ اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتے تھے۔ اس الزام کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، حالانکہ وہ مکمل طور پر بے قصور تھے اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے صبر، نیکی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ جیل میں 2 قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا خواب سنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی درست تعبیر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایک قیدی نے خواب میں انگور دیکھے اور دوسرے نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے دیکھی، اور دونوں نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں خوابوں کی تعبیر بتائی کہ ایک آزاد ہو جائے گا جبکہ دوسرا سزا پائے گا، اور بعد میں دونوں باتیں سچ ثابت ہوئی۔ آزاد ہونے والے قیدی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر وہ انہیں بھول گیا اور یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ کئی سال گزر گئے اور یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اپنی بے قصوری کے باوجود صبر کرتے رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے وقت گزارتے رہے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک رات عجیب و غریب خواب دیکھا۔
جس نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اس کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی درست جواب نہ دے سکا اور سب لا علمی ظاہر کرتے رہے۔ بادشاہ نے ایک اور خواب بھی دیکھا جس میں 7 اچھی فصلیں اور 7 سوکھی فصلیں نظر آئیں، جو ایک اہم اشارہ تھا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ یہ خواب کسی بڑی آزمائش یا آنے والے قحط کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اسی وقت آزاد ہونے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جیل میں ایک شخص خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر دربار میں پیش کیا جائے تاکہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے دربار میں آنے سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تاکہ سچ سب کے سامنے واضح ہو اور ان پر لگے الزامات ختم ہوں۔ تحقیق کے بعد وزیر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور اس نے ہی جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہونے پر بادشاہ ان سے بہت متاثر ہوا اور انہیں عزت کے ساتھ اپنے قریب جگہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال شدید قحط آئے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اچھے سالوں میں اناج جمع کیا جائے تاکہ قحط کے دوران لوگوں کو خوراک فراہم کی جا سکے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی دانائی دیکھ کر انہیں خزانے کا نگران مقرر کر دیا اور ملک کے اہم معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت اور ایمانداری سے ملک کا نظام سنبھالا اور آنے والے مشکل وقت کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی۔ 7 سال خوشحالی کے دوران اناج بڑی مقدار میں جمع کیا گیا تاکہ آنے والے قحط کے وقت لوگوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ جب قحط آیا تو مصر کے پاس خوراک موجود تھی اور دوسرے علاقوں کے لوگ بھی مدد کے لیے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے ملک محفوظ رہا اور لوگوں کو بھوک سے بچا لیا گیا، جس سے ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ مصر آتے اور یوسف علیہ السلام سے اناج خریدتے کیونکہ وہ اب ایک اہم اور با اختیار شخصیت بن چکے تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے تاکہ اناج حاصل کر سکیں، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی نیت معلوم ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا ورنہ انہیں اناج نہیں دیا جائے گا۔ بھائی واپس گئے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتائی، جس پر وہ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخرکار بھائی اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مزید آزمایا تاکہ ان کی سچائی اور ندامت کو پرکھ سکیں اور دل کی حالت جان سکیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ بھائی بدل چکے ہیں تو انہوں نے اپنی اصل پہچان ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور بھائی حیران رہ گئے۔ بھائیوں نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور شدید نظامت ظاہر کی کیونکہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا اور خاندان دوبارہ اکٹھا ہوا جہاں سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ صبر، ایمان اور معافی کی عظیم مثال ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور نیکی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔